إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبنی۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرت و کردار کی روشنی میں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کی رسالت اور نبوت کے لیے آخری دفعہ چنا گیا، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ اس کائنات میں نبوت و رسالت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغام کے لیے چننے کا معاملہ ہے۔ اور جس طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین شخص تھے، آپ کو چنا گیا، اسی طرح آپ کی ماں کون ہوگی یہ بھی چنا گیا، آپ کا باپ کون ہوگا یہ بھی چنا گیا، آپ کا خاندان کون سا ہوگا یہ چنا گیا، آپ کی سرزمین کون سی ہوگی یہ چنا گیا، آپ کے ساتھی کون سے ہوں گے یہ چنا گیا۔ تو یہ ساری باتیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چننے کی ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ہی فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں منتخب فرمایا،
وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِّن بَنِي کِنَانَةَ، اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو منتخب فرمایا۔ وَاسْتَفَا مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، اور قریش میں بنو ہاشم کو منتخب فرمایا۔ وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور مجھ کو بنو ہاشم سے منتخب فرمایا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سارا معاملہ منتخب کرنے کا ہے۔ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس سرزمین کو جانتے ہیں اور جس سرزمین کے لوگوں کو جانتے ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے عرب سرزمین میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ بت پرست تھے، وہ جنگلی تھے، وہ باتوں باتوں میں لڑ جانے والے تھے، وہ لوگ شراب پینے والے تھے، ان لوگوں کے ہاں فلاں 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 طرح کی بری بری اور خراب خراب خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی سرزمین میں منتخب کیا گیا اور اسی سرزمین کے لوگوں میں منتخب کیا گیا، سب سے پہلے دعوت کے لیے، آپ کی پیدائش کے لیے، آپ کے بچپن اور جوانی کے لیے، اور پہلی دفعہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے وہیں پہ آپ کو منتخب کیا گیا۔ تو کچھ باتیں تھیں، کچھ انسانی خصوصیتیں تھیں، کچھ خاندانی اوصاف تھے، کچھ نسلی باتیں تھیں اس سرزمین کے لوگوں کے اندر۔ مثال کے طور پر اس سرزمین کے لوگ انتہائی غیرت مند واقع تھے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی ماؤں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں۔ عورتوں کا مسئلہ ان کے لیے انتہائی غیرت کا مسئلہ تھا، عورتوں کا مسئلہ ان کے لیے انتہائی عزت اور انتہائی آبرو کا مسئلہ تھا۔ عورتوں کے عنوان سے ان کے ہاں زمانے تک جنگ جاری رہ سکتی تھی، عورتوں کے عنوان سے ان کی تلواریں ان کے میانوں سے باہر نکل جایا کرتی تھیں۔ تو خاندانی غیرت اور حمیت اور آبرو اور عزت کا پاس و لحاظ اور اس کے لیے جوش اور خروش رہتا تھا ان کے سینے میں، ایک بڑی خاصیت ان کے اندر یہ موجود تھی۔ اسی طریقے سے یہ تو جانتے ہیں آپ کہ وہ باتوں باتوں میں لڑ جایا کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ وہ انتہائی جری لوگ تھے، انتہائی بہادر لوگ تھے، دبنے والے، ٹوٹنے والے، شکست ہونے والے، جھک جانے والے، لیٹ جانے والے نہیں تھے، سر بلند قسم کے، اٹھ جانے والے، تیر نکال لینے والے، تلوار نکال لینے والے، ڈٹ جانے والے، لڑ مر جانے والے، ٹوٹ پھوٹ جانے والے۔ کچھ بھی ہو جائے، آن پہ آنچ نہیں آئے گی، خاندان تباہ ہو جائے، قبیلے تباہ ہو جائیں، گھر خاک ہو جائے، خود خاک ہو جائیں، بچے مٹ جائیں، لیکن نہیں، آن کی بات آئی ہے تو کھڑے رہیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے۔ یہ صفت ان کے اندر تھی۔ اسی صفت کو ذرا سا ٹھیک چیز کی طرف موڑنے کی ضرورت تھی، اور وہ موڑنے کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ایسے ہی ان کے اندر پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ، درہم و دینار خرچ کرنے کا معاملہ، اپنی زمین جائیداد خرچ کرنے کا معاملہ، سخاوت اور فیاضی غضب کی تھی۔ فیاضی کا معاملہ یہ تھا، خرچ کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ اگر مہمان، آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں ایسا واقعہ کہ کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے، اس کے گھر پہ صرف سواری کا اونٹ ہے، صرف سواری کا اونٹ۔ سواری کا اونٹ اس زمانے میں آپ جان نہیں سکتے اس کی قیمت کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی۔ سواری کا اونٹ ان کی جائیداد، سواری کا اونٹ ان کا سب کچھ سرمایہ تھا، سواری کا اونٹ ان کا ہاتھ پیر سب کچھ تھا۔ سواری کا اونٹ، ایک اونٹ بچا ہے، مہمان آتا ہے، مہمان کی خاطر سواری کا اونٹ بھی ذبح کر دیتا ہے۔ یہ سخاوت کی جو خوبی تھی، یہ سخاوت کی جو خصلت تھی، اور اپنے پیسے اور مال لٹانے کی جو خصلت تھی، یہ خصلت ایک ایسی اس قوم میں ہونی چاہیے تھی۔ ایک ایسا پیغام جس کو ساری دنیا میں عام کرنا تھا، ایک ایسا پیغام جو ساری دنیا کے لیے تھا، ایک ایسا پیغام جو دنیا کے ہر کونے کے لیے تھا۔ اس پیغام کے لیے ضرورت یہ تھی کہ پیسے لٹائے جائیں، درہم و دینار کی پرواہ نہ کی جائے، مال جائیداد لٹائے جائیں، اور ایسی قوم دنیا میں عرب موجود تھی۔ کوئی بخیلوں کی بستی میں اللہ کے رسول پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ایک ایسی قوم میں پیدا کیے گئے جو اپنے مہمان کے لیے اپنے سواری کے جانور ذبح کر سکتی تھی، تاکہ یہی قوم جب ہدایت پہ آئے، جب سیدھے راستے پہ آئے، تو ابو بکر کی طرح جھاڑو مار کر کے اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا لائے، عمر کی طرح اپنے گھر کا آدھا سامان بانٹ کر کے اٹھا
बिठा लाए, उस्मान की तरह सवारी के सवारी घोड़े और खच्चरों पर और ऊंटों पर सामान लाद लाद करके बारगाह रिसालत में भेज दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह अपने खजानों के दाने खोल दे। गरीब मुसलमानों की तरह जब कुछ नहीं है घर में तो पानी भर करके कमा करके और खजूर 1 किलो 2 किलो पाव किलो जमा करके वह भी दरबार रिसालत में लाके डाल देने के लिए ऐसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता तो मेरे और तेरे तक कलमा नहीं पहुंचता। इस सरजमीन में अल्लाह के रसूल मबूस किए गए। इसी तरह रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरजमीन में मबूस किए गए जो लोग झूठ नहीं बोलते थे, जो झूठे लोग नहीं थे, सच्चे लोग थे, जिनकी सिफत झूठ की नहीं थी। तो ये बेहतरीन जान कुर्बान करने वाले, माल कुर्बान करने वाले, आबरू पर आंच ना आने देने वाले, सखावत और फयाजी की तबीयत वाले और जफाकश मेहनती, धूप में खड़े रहने वाले, जलती हुई रेत पर खड़े रहने वाले, मेहनत करने वाले, जफाकशी करने वाले, यहां नहीं आज यहां तो कल वहां रहने वाले, ऐसे लोग आपके लिए मुंतखब किए गए ताकि यह दीन इस्लाम की जो दावत है यह इस बात का तकाजा करती है कि मदीने की तमाम तर फजीलत के बावजूद, मदीने की तमाम तर मोहब्बत के बावजूद, रसूल गिरामी की कब्र मुबारक के मदीने में होने के बावजूद, मस्जिद नबवी की नमाजों की फजीलत बहुत ज्यादा होने के बावजूद, हरम पाक में आम मस्जिद की नमाजों के मुकाबले में हजारों लाखों दर्जे की फजीलत होने के बावजूद सहाबा किराम ने इसी कलमे के लिए हरम छोड़ा, सहाबा किराम ने इसी कलमे के लिए मदीने को भी छोड़ा। ऐसी कौम होनी चाहिए थी जो जफाकश हो, जो दरियाओं के मौजों की परवाह न करे, जो सूरज के धूप की परवाह न करे, जो आंधियों की कोई परवाह न करे, जो बारिश आए तो मुस्कुरा के निकल जाए। एक ऐसी कौम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया और आपके घराने को भी आपके लिए वैसे ही मुंतखब किया गया। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हालात ऐसे बनाए गए, जमीन ऐसी बनाई गई, फिजा ऐसी बनाई गई जो आपकी नबूवत की, आपकी रिसालत की, आपकी सदाकत की, आपके पैगाम की सच्चाई की दलील है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी अल्लाह की तरफ से सब चुनने का मामला था, यह भी अल्लाह की तरफ से इंतखाब का मामला था। रसूल के जिस तरह साथियों का इंतखाब हुआ, जिस तरह जमीन का इंतखाब हुआ, जिस तरह लोगों का इंतखाब हुआ, जिस तरह माँ बाप का इंतखाब हुआ कि बचपन में इंतकाल कर जाना है, उसी तरीके से इस बात का भी इंतखाब हुआ कि रसूल के घर में बेटे न रहें। रसूल के घर में बेटे की विलादत तो होती है मगर बेटा जिंदा नहीं रह जाता है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ बेटियां होती हैं और बेटियां भी आपकी जिंदगी ही में धीरे धीरे वफात कर जाती हैं। आपकी एक ही बेटी, छोटी बेटी फातिमा बाहयात रहती हैं। इसलिए और इसमें जो मसलहत और जो हिकमत सोची जा सकती है, कयास किया जा सकता, अल्लाह की हिकमतें कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए, शुरू से आखिर तक सब तय शुदा है, सब तय शुदा है, सब स्क्रिप्टेड है जो चल रहा है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो मोहब्बत की, उनसे जो उल्फत की, उस जमाने में जब बेटों की ताकत नाज की चीज थी, बेटों की ताकत ही जायदाद थी, औलाद की ताकत ही गुरूर थी। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हों और एक आदमी के पास 10 बेटे हों तो जिसके पास 10 बेटे होते थे वो ज्यादा बाइज्जत, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अहम माना जाता था। क्योंकि कोई मामला होने पे, कोई फसाद होने पे, कोई इख्तिलाफ होने पे, कोई झगड़ा होने पर वो 10 बेटे मतलब 10 लाठियां मतलब 10 तलवारें खड़ी होती थीं। उस जमाने में बेटों की कुव्वत इंतहाई बड़ी, इंतहाई अहम कुव्वत थी। उस जमाने में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से जो मोहब्बत कर रहे हैं और बेटी से जिस तरह की उल्फत कर रहे हैं, उस उल्फत ने पूरे कायनात के एक एक दर और एक एक दीवार पर और पत्ते पत्ते पर बेटियों की मोहब्बत लिख दी, उनकी शान बुलंद कर की, उनकी इज्जत और उनके मकाम को बढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत
قالت ما رأيت اشبہ کلامن وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها وقام فاخذ بیدها فقبلها واجلسها فی مجلسہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں میں نے گفتگو میں نے بولنے چالنے میں نے کلام میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ جیسی رسول جیسی بولتی تھی، فاطمہ کی گفتگو رسول جیسی گفتگو تھی، فاطمہ کا کلام رسول جیسا کلام تھا، ویسا کوئی نہیں دکھا۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخِلَتْ عَلَيْهِ، جب فاطمہ رسول گرامی کے ہاں آتی تھیں، رَحَّبَ بِهَا یعنی شاہ جو ہے یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ شادی ہو چکی تھی، رحبا بہا ویسے گھر میں بھی رہنے پر بھی کہیں سے آتی رہی ہوں گی۔ فرماتی ہیں فکانت اذا دخلت علیہ، جب فاطمہ رسول گرامی کے پاس آتی تھیں، رحبا بہا انہیں خوش آمدید کہتے تھے، وقاما اور کھڑے ہو جاتے تھے، فاخذ بیدہا ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے تھے، فقبلہا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ اور جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس جگہ سے ہٹ جاتے تھے اور اسی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بیٹھاتے تھے۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ عام طور پہ رسول گرامی لوگوں کو کسی کی آمد پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے، عام طور پر یہ عام بات ہے، ویسے کوئی حرام اور اس کا مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن یہ عام بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی آمد پر خاص طور پہ کوئی پسند کرے اپنے لیے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جب آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، ان ہاتھوں کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر، عرب میں ایک سب سے اہم بات تھی کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں اس جگہ بیٹھائیں، اس جگہ بیٹھاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمارا آیت العارض الذی عرض لقبیل، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بدلیوں کا جو سایہ تھا کیا تم نے وہ سایہ دیکھا؟ قالا قلت بلا، صحابی کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا۔ قالا فہو ملک من الملائکہ، کہا فرشتوں میں سے وہ ایک فرشتہ تھا۔ لم یابت الارض قط، زمین پر وہ کبھی نہیں اترا۔ قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے۔ استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے یہ اجازت لی ہے، ان یسلم علی، کہ مجھ کو سلام کرے، ویبشرنی بان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ فضائل جو فاطمہ کے آ رہے ہیں، یہ فاطمہ کے سیرت و کردار کا معاملہ تو ہے بھی، یہ فاطمہ کے سیرت و کردار کا معاملہ تو ہے ہی، یہ نبی کی محبت کا بھی معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ سے شدید ترین محبت تھی، بے حد محبت تھی۔ اس جذبہ احترام کا اور اس الفت و محبت کے نذرانے کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت کیسی ہے۔ اس لیے فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کو سلام دینے کے لیے اجازت لے کے آتا ہے۔ ان کے نواسوں کو آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت اتنی تھی کہ نواسوں سے بھی اسی شدت کی محبت ہوئی، اور نواسوں کے لیے بھی وہ فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے، اور بیٹی کے لیے بھی وہ فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان مسور ابن مخرمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے آنکھوں کی روشنی ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جو فاطمہ کو غصہ دلائے گا، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا، اس نے مجھ کو بھی ناراض کیا ہو، مجھ کو بھی ناراض کرے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں قالت ما رأيت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حیات میں، شکل و صورت میں، سیرت و کردار میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ میں نے
किसी को नहीं देखा। फातिमा उठती थी तो रसूल नजर आते थे, चलती थी तो रसूल की चाल नजर आती थी, बोलती थी तो रसूल की आवाज सुनाई पड़ती थी, मुस्कुराती थी तो रसूल गिरामी के मोहब्बत के नूर लोगों की आंखों में भर जाएं। देखने में, चलने में, उठने में, बैठने में, शक्ल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, हर हर आदा में, हर हर तरीके में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कापी थी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। या अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गवाही है। ये मोहब्बत थी रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा से। लेकिन फातिमा को भी मोहब्बत थी ऐसे ही अपने बाप से। आमतौर पे तो ये होता है कि कभी बाप बेटी से बहुत मोहब्बत करता है मगर बेटी को उतनी नहीं होती, बेटी बहुत बाप से मोहब्बत करती है मगर बाप को भी होती है मगर उतनी नहीं होती। लेकिन दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। रिवायत है कालत इन ईदन लबसीरतुन अखबरनी अन्नहु मय्यितुम मिन वजहिही हादा फबकैतु सुम्मा अखबरनी अन असरउ अहलिही लुहुकम बिही फज़ाका हिना ज़हिकतु। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीमारी के आखिरी अय्याम में हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद फरमाते हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं, आपके बगल में आपके बिस्तर पर बैठती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कानों में कोई बात कहते हैं तो हजरत फातिमा रोने लगती हैं। फिर दोबारा कानों में कोई बात कहते हैं तो हजरत फातिमा हंसने लगती हैं। मुख्तसर में अर्ज कर दूं, जब बताया कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि मैं हंसी क्यों थी, मैं रोई क्यों थी, कहती हैं कि मेरे कानों में अब्बा ने कहा कि जिब्रील इस बार जिब्रील ने 2 बार कुरान का दौर कराया है रमज़ानुल मुबारक में, और कुछ इस तरह से मुझे लगता है कि अब मैं दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, जब इस दुनिया को छोड़ जाऊँ पता नहीं, मगर यह कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं। तो हजरत फातिमा रोने लगी कि बाप दुनिया से जा रहा है। लेकिन फिर जब दोबारा हजरत फातिमा से कान में कहा तो ये कहा था कि मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में सबसे पहले जो मिलने वाला होगा वो तू होगी। मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में मुझसे जो सबसे पहले मिलने वाला होगा वो तू होगी। जानते हैं ये मिलने वाला होगा वो तू होगी का मतलब है मेरे घर और ख़ानदान में सबसे पहले तेरी वफ़ात होगी, क्योंकि जब मैं पहले जाऊंगा दुनिया से, तू बाद में सबसे पहले आएगी दुनिया से, तो रूह से मिलती है। इस जानिब अल्लाह के रसूल का इशारा था। गौर कीजिएगा, जब बाप के वफ़ात की खबर सुनी बेटी रोने लगी, जब बाप की वफ़ात की खबर सुनी बेटी रोने लगी, अपनी मौत की खबर सुनी बेटी हंसने लगी, बाप के मौत की खबर सुनी बेटी रोने लगी, अपनी मौत की खबर सुनी बेटी हंसने लगी। इसलिए हंसने लगी कि अब्बा से सबसे पहले मेरी रूह मिलेगी। ये हजरत फातिमा को मोहब्बत थी रसूल गिरामी से। लेकिन मेरे दोस्तों, इन तमाम मोहब्बतों के बावजूद, इन तमाम उल्फतों के बावजूद रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दुनिया क्या दी थी, माले दुनिया क्या दिया, दौलत दुनिया किस तरह कुर्बान की, जरा वो भी देख ले। और अगर आपने ये सोचा है कि अल्लाह के रसूल के पास था नहीं, तो आप याद रखिए अल्लाह के रसूल इस्लामी फौज के यक्को तनहा कमांडर थे। अल्लाह के रसूल मदीने के हुक्मरान, ताइफ के हुक्मरान, खैबर के हुक्मरान, मक्के के हुक्मरान, उस पूरी सरजमीन को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया था, उस सारी सरजमीन के हुक्मरान थे। उस सरजमीन में जो टैक्स आता था उस टैक्स के यक्को तनहा मालिक थे। उस सरजमीन में जो ज़कात का सिस्टम था उसके यक्को तनहा आप मालिक थे। उस जमीन में जो फौज थी उस फौज के यक्को तनहा कमांडर थे। आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, आपके पास पैसे की और खजाने की कोई कमी नहीं थी, सारे खजानों के मालिक आप थे। तो ये मत कोई समझे कि अल्लाह के रसूल के पास था नहीं तो दिया नहीं, था मगर दिया नहीं। आइए रिवायत पढ़ करके हम बात खत्म करते हैं। अन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम शकत मा तलका मिन असर रहा फातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबियुन फंतलकत फलम तजिदहु फवजदत आयशा फअखबरतहा। बयान फरमाते हैं राविया कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चक्की पीसने की शिकायत थी। चक्की पीसते पीसते आपके हाथों में जो निशानात पड़ गए थे, आपके हाथों में जो असर आ गया था, उस तकलीफ़ की आपको शिकायत थी। सुनती हैं, कहीं से ख़बर मिलती है कुछ कैदी और लौंडी गुलाम आए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बेटी वो गुलाम और लौंडी मांगने के लिए निकल पड़ती है।
کیونکہ یہ جانتی ہے کہ باپ لا کے نہیں دے گا، لا کے نہیں دیکھا، نکلی ہے خود بیٹی باپ کی طرف لونڈی، غلام اور نوکر اور خادم مانگنے کے لیے نکلی ہے خود، لیکن اللہ کے رسول کو موجود نہیں پاتی ہے۔ اماں عائشہ ملتی ہیں، انہیں ساری صورت حال بتاتی ہیں۔ فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته، جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اخبرته عائشہ بمجیء فاطمہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ آگے خود بیان کرتی ہیں، فجاء النبی الینا، نبی ہمارے پاس آتے ہیں، وقد اخذنا مضاجعنا، ہم اپنے بستروں پہ جا رہے تھے، فذهبت لاقوم فقال على مكانكما، جب رسول گرامی آئے میں کھڑی ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے کہا، ابا نے کہا، على مكانكما، اپنی اپنی جگہ پہ تم دونوں بیٹھے رہو۔ اس کے بعد کہتی ہیں فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، تو ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، علی اور فاطمہ کے بیچ میں رسول گرامی بیٹھ گئے، حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری او علی بطنی، کہتی ہیں کہ وہ آپ کے قدموں کا اثر میں نے اپنے پیٹ میں، اپنے سینے میں محسوس کیا، اتنا قریب بیٹھے تھے۔ وقال الا اعلمکما خیرا مما سألتمونی، بیٹی میں تم نے اور علی نے جو مانگا ہے کیا اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ تم نے اور علی نے جو مجھ سے مطالبہ کیا ہے کیا میں اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں اپنے بستروں پہ آؤ، نوکر مانگنے گئی تھی، تکبرا 34 34 بار اللہ اکبر کہو، وتسبحا 33 33 بار سبحان اللہ کہو، وتحمدا 33 اور 33 بار الحمدللہ کہو، فهو خیر لکما من خادم، بیٹی تم دونوں کے لیے یہ خادم سے بہتر ہے۔ محبت کی داستان آپ نے سن لی، محبت کی داستان آپ نے سن لی، مگر بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے؟ بیٹی گھر کا کام کر رہی ہے، بیٹی شہزادی ہے، بیٹی نبی زادی ہے، بیٹی کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، وہ بیٹی گھر کا کام کر رہی ہے، علی کے گھر کا کام کر رہی ہے، شوہر کا کام کر رہی ہے، نوکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا نوکر رکھنا حرام، میں نہیں کہتا نوکر رکھنا ناجائز ہے، مگر بیٹی کو نوکر کی ضرورت ہے، بیٹی کو خادم کی ضرورت ہے، پانی لانا مشکیزیں بھر بھر کے، چکی پیسنا اور تمام کام کرنا بڑی مشقت کا کام ہے، اور اسی کے ساتھ نماز روزے کی پابندی کرنا، مگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کو فاطمہ اور اپنی سیرت کے ذریعہ بتلا دیا کہ بیٹی سے محبت ایسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے، لیکن بیٹیوں کے فرائض بھی ہیں۔ ہر بیٹی والے کو بتا دیا کہ تم کو اپنی بیٹی کو بتانا کیا ہے، ہر ماں کو، ہر بیٹی اور ہر بہن کو بتا دیا تمہیں اپنے گھر میں رہنا کیسے ہے، اور ہر باپ کو بتا دیا کہ تمہیں اپنے بیٹی سے محبت کیسی کرنی ہے، اور محبت میں دین کے معاملے کو برتنا کس طرح سے ہے، دین کی راہ پر لگانا کس طرح سے ہے۔ آپ کو محبت تو اتنی شدید تھی، آپ کو محبت تو اتنی شدید تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کی، اور شاید صحابہ میں کوئی شاید اکا دکا رہا ہو جس کے پاس ایک ہی بیوی رہی ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ کی موجودگی میں شادی کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، محبت فاطمہ سے تھی، سی مسئلہ شرعی بھی تھا اور محبت بھی تھی، دونوں باتیں تھیں۔ کہا علی انی لا احرم حلالا، انی لا احرم حلالا، میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، میں کسی جائز کو ناجائز نہیں کہتا، ولکن لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، لیکن رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہوگی۔ اور کہا علی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی وہ تکلیف مجھ کو بھی پہنچے گی۔ یہ محبت ہے، محبت کی یہ شدت ہے، مگر دنیا کیا چھوڑ کے گئے؟ فاطمہ باغ فدق کا سوال کرنے ابو بکر کے پاس جاتی ہیں کہ فدق کا جو باغ ہے میرے ابا کا، اس میں سے مجھ کو حصہ چاہیے، تو کہتے ہیں فاطمہ آپ کے ابا کی روایت ہے کہ ہم انبیاء مال اور جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، یہ سب صدقہ ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ محبت اتنی ہے مگر اولاد کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے، دنیا میں زکوٰۃ اور صدقہ اپنی اولاد کے لیے حرام کر دیا،
یہ دین پہ اپنی اولاد کو قائم رکھنے کا جذبہ اپنی شدید محبت کے باوجود میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے پتہ چلتا ہے بیٹیوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، اولاد سے محبت بہت اچھی چیز ہے، کیجئے، مگر دین کے معاملے میں اس محبت کو حائل نہیں ہونے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.